اسرائیل نے مشرق وسطی میں نئی جنگ چھیڑ دی۔ اسرائیل کا ایران پر بڑا فضائی حملہ، مسلح افواج پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈرز اور 6 سائنسدان شہید۔ نتنز جوہری مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کی پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کے شہید ہونے کی تصدیق۔ جوہری سائنسدان احمد رضا ذوالفقاری آزاد یونیورسٹی کے سربراہ اور جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی بھی شہید ہو گئے۔ جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی اور عبدالحمید منوچہر نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ سید امیر حسین فقیہی اور مطلبی زادہ بھی شہید ہو گئے۔ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں زوردار دھماکے، رہائشی عمارتوں کو آگ لگ گئی، 5 شہری بھی شہید ہوئے، خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد زخمی۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ ایران میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا جوابی وار اسرائیل پر 100 سے زائد ڈرون سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے تمام ڈرونز فضا میں ہی مار گرائے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ، کہا اسرائیل نے خونی طاقت کا استعمال کیا، ہمارے کئی کمانڈرز اور سائنسدانوں کو شہید کیا، سخت سزا دی جائے گی۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کا نیا آرمی چیف بنا دیا گیا۔ بریگیڈیئر محمد پاکپور پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر مقرر کر دیے گئے۔ ایران کا ہر شہید کا بدلہ لینے کا اعلان، تحکم ثانی فضائی حدود بند کر دی۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر جواب دینے کی تیاری کر لی ہے۔ مسجد جمکنان پر سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ ایران نے امریکہ سے جوہری مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسرائیل نے ایران میں ڈرون اڈہ قائم کر کے حملے کیے، اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، کہا شفاق اسرائیل نے ایران میں جاسوسی نیٹ ورک کی مدد سے کامیاب کارروائی کی۔ ڈرون اڈے سے حساس عمارتوں اور اہم شخصیات پر حملے کیے گئے۔ ایران کے جوابی بیلسٹک حملوں کا بھی خدشہ، اسرائیل میں ہائی الرٹ، ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بولے، ایران کے جوہری سائنسدانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیل تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہے، ایران پر کئی روز تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ اسرائیل کی مدد میں پیش، کہا ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی امید کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ۔ ایران خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائے، اسرائیل نے حملے سے پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی نیتنز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق، کہا ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سیکرٹری جنرل یو این انطونیو گوترس کا ایران میں جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار، کہا مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب، قطر، عمان اور یو اے کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران حملے پر افسوس ہے، حملے سے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچا۔ ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ روس اور ترکیہ کی بھی اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، حملے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی، عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اسرائیل کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے۔ حملہ خطے کی نازک صورتحال کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ شہباز شریف کا عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر حملے کی مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسرائیلی جارحیت سے ایرانی عوام کے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بولے، اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا، گھراؤنا اقدام بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف۔
اسرائیل کی ایران پر حملے سے علاقائی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ایران میں اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی مذمت۔ کہا دنیا اور اقوام متحدہ سے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا خطے میں نئی جنگ کا آغاز بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جنگوں کے اثرات صرف ایک ملک تک نہیں، دنیا کے تمام ممالک متاثر ہوتے ہیں۔ دنیا مزید کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ مشرق وسطیٰ میں شدید کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے، 10% تک اضافہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد برنٹ خام تیل $76 فی بیرل، WTI خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔ اسرائیلی حملے کے بعد خلیجی ممالک کی فضائی حدود بند، بڑی ایئر لائنز نے پروازیں معطل کر دیں۔ خطے میں غیر معمولی صورتحال، ایران، عراق اور اردن سمیت کئی ممالک نے اپنے فضائی حدود بند کر دیں۔ ایئر انڈیا، فلائی دبئی، ایمریٹس، قطر ایئر ویز نے اپنی کئی پروازیں معطل کر دیں۔ ایئر انڈیا کی نیو یارک، لندن، وینکوور سے ایران کی جانب آنے والی پروازیں واپس بلا لی گئیں۔ پاکستان کی فضائی حدود فعال، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق اضافی فضائی ٹریفک کو معمول کے مطابق پیشہ ورانہ انداز میں سنبھالا جا رہا ہے۔ کشمیر کا تنازع دیرینہ ہے، تمام مسائل حل کروا سکتا ہوں، مسئلہ کشمیر پر امریکی صدر کا بڑا بیان۔ کہا ایٹمی جنگ تجارت سے رکوائی، میرے سوا کوئی اور ایٹمی جنگ نہیں رکوا سکتا تھا۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ اگر جنگ کرو گے تو تجارت نہیں ہوگی، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ صہیونی فوج نے غزہ میں بھی فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 427 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے امدادی کیمپس، ہسپتالوں اور مختلف گھروں کو نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی بلڈوزرز نے کئی فلسطینی مکانات کو مسمار کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا، فلسطینیوں کو نماز پڑھنے سے بھی روک دیا۔ سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی بجٹ کا مجموعی حجم 3056 ارب روپے ہونے کا امکان۔ 3000 سے زائد اسکیموں کے لیے 331 ارب روپے مختص۔ ترقیاتی بجٹ میں 59 ارب روپے اضافہ تجویز۔ ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے کا ہندسہ بھی عبور کر جائے گا۔ صحت کے شعبے کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 21 ارب 31 کروڑ سے زائد۔ تعلیم کے لیے 38 ارب 20 کروڑ سے زائد مختص کیے جانے کا امکان۔ 9 انٹرنیشنل ڈونر پارٹنرز بھی سندھ حکومت کے ساتھ منصوبوں میں اشتراک کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس بجٹ کی منظوری دے دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کا 2000 ارب روپے کا سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 528 ارب روپے کے فنڈز رکھنے کی تجویز۔ بندوبستی اضلاع کے لیے 195، لوکل گورنمنٹ کے لیے 39 ارب روپے سے زیادہ رکھے جائیں گے۔ صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی۔ اسکولوں میں سہولیات پورا کرنے اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے فنڈز رکھے جائیں گے۔ صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے سیاحتی مقامات میں سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کے لیے فنڈز مختص کرنے کی تجویز۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ ملک میں آج سے گرمی کی لہر میں کمی متوقع۔ 16 جون تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی، جھکڑ چلنے اور بارشوں کا امکان۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، منڈی بہاؤدین میں بادل برسیں گے۔ حافظ آباد، گجرات، جہلم، گوجرانوالا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بارشوں کے سلسلے سے گرمی اور ہیٹ ویو کی شدت میں کمی متوقع۔ ایئر انڈیا کا جہاز ترک کمپنی کے سپرد ہونے کا بھارتی دعویٰ جھوٹا نکلا۔ ترک خبر رساں ایجنسی کی فیکٹ چیک لائن نے دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترکش ٹیکنک کی پوسٹ کے مطابق کمپنی کا ایئر انڈیا سے معاہدہ صرف بوئنگ 777 طیاروں کی مکمل بیس اور کا ہوا تھا۔ بھارت میں سوشل میڈیا پر متعدد گمراہ کن ویڈیوز پر ترکی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ گزشتہ روز طیارہ آبادی پر گرنے سے 241 مسافروں سمیت 316 ہلاکتیں ہوئیں۔ طیارے میں سوار ایک بھارتی خاندان کی آخری سیلفی نے سب کی آنکھیں نم کر دیں۔